بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان اور اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے اور کوئی بھی مسلمان پہلی نظر پڑتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو آج کا ہمارا واقعہ کچھ اسی طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا حامد اسود علیہ رحمہ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے خواصوں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر کے لیے چلنے کو کہتے۔ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے اور جب وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال جو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا برتن اٹھایا اور ایک سمت چل دیے۔ میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دوران سفر مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک دن اور ایک رات قیام کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم قادسیہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے، اے حامد تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کی، حضور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی سفر کرتا آ رہا ہوں، میں سارے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو حج کرنے کا ہے، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو اب میں مکہ مکرمہ کی طرف جاؤں گا۔ تو میں نے عرض کی، حضور انشاءاللہ عز و جل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ ہم سوئے حرم روانہ ہوئے اور مسلسل دن رات سفر کیا۔ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب سے قریب ہم ہوتے جا رہے تھے، اچانک ہمیں راستے میں ایک نوجوان ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک رات سفر کرتا رہا، لیکن راستے میں اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اے نوجوان تو کل سے ہمارے ساتھ ہے لیکن تو نے ایک بھی نماز نہ پڑھی، حالانکہ نماز حج سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا، اے شیخ مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تو مسلمان نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ میں نصرانی ہوں، اور میں اس جنگل بیاباں میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میں توکل میں کتنا کامل ہوں اور مجھے میرے پروردگار عز و جل پر مجھے کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ تو توکل میں بہت کامل ہے، لیکن میں نے نفس کی بات پر یقین نہ کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو آزماؤں گا اور کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے اور میرے رب عز و جل کے سوا کوئی نہ ہو، پھر وہاں دیکھوں گا کہ میرے اندر کتنا توکل ہے۔ چنانچہ میں اس جنگل بیاباں میں آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو آزما رہا ہوں۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور چلتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نوجوان بھی ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ حرم شریف سے قریب وادی مر میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر دھوئے، پھر وضو کرنے کے بعد اس نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام عبد المسیح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے عبد المسیح اب حرم شریف کی حد شروع ہونے والی ہے اور کفار کا داخلہ حرم شریف میں حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مشرک نیرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، لہٰذا تم اب یہاں رکو اور ہرگز حرم شریف میں داخل نہ ہونا، اگر تم داخل ہوئے تو حکام سے تمہاری شکایت کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو وہیں چھوڑا اور ہم مکہ مکرمہ کے نور بار مشک بار فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر ہم میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں حاجیوں کا ہجوم تھا۔ اچانک ہم نے اس نوجوان کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اس نے حاجیوں کی طرح احرام باندھا ہوا تھا اور بے تابانہ نظروں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا فوراً ہمارے پاس دوڑا چلا آیا اور حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور اب میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، حضور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہیں موجود رہا، اور میرے دل میں یہ خواہش میں چلنے لگی کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے جس کی طرف مسلمان سفر و ہجر کی صحبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھی بیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنائی اور مکہ شریف میں داخل ہو گیا۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور قافلے میں شامل ہوا۔ جو ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جو ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میرے دل سے تمام ادیان باطلہ کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً عیسائیت سے توبہ کر کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرے دل میں بہت خوشی تھی اور میں اس خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا، احرام باندھا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے کروا دو۔ بارگاہ خداوندی عز و جل میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اسے خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حامد دیکھ لو سچائی میں کتنی برکت ہے۔ اس نوجوان کو حق کی تلاش تھی اور یہ اپنی طلب میں سچا تھا، لہٰذا اسے حق مل گیا، یعنی یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور بہت بلند مرتبہ حاصل کیا۔ بالآخر وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تڑپ رکھتے تھے، چاہے وہ عیسائیت میں ہوں چاہے نصرانیت میں ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر چلا ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔